بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت فی المنام انی اہاجر من مکۃ الی ارض بہا نخل فذهب وہلی الی انہا الیمام او حجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں پر کھجور کے درخت ہیں، تو میرا خیال آیا، میرا وہم گیا اس بات کی طرف کہ شاید وہ زمین یمامہ کی ہوگی یا حجر کی ہوگی، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَا هَذِهِ، اور میں نے اپنے اسی خواب میں یہ بھی دیکھا، انی حَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، کہ میں نے تلوار کو حرکت دی تو تلوار کا ابتدائی حصہ، تلوار کا شروع کا حصہ ٹوٹ گیا۔ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، تو وہ تعبیر تھی اس بات سے، ان حالات سے جو ایمان والوں کو غزوہ احد میں پہنچیں۔ ثُمَّ حَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، پھر میں نے دوبارہ تلوار کو حرکت دی تو تلوار پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت پر لوٹ آئی۔ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ تعبیر تھی ان حالات کی، ان فتوحات کی جو اللہ نے بعد میں دیں، اور ایمان والوں کی اجتماعیت، یہ اس کی تعبیر تھی۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں دیکھیں، اور یہ خواب ہجرت سے پہلے کا خواب تھا، ہجرت سے پہلے یہ خواب پیش آیا۔ تو اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں دیکھیں۔ پہلی بات، آپ کو مکہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جہاں پر کھجور کے بہت سارے درخت ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے تلوار کو حرکت دی تو تلوار کا شروع کا حصہ، نوکیلا حصہ وہ ٹوٹ گیا۔ تیسرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو دوسری مرتبہ حرکت دی تو وہ تلوار پہلے جتنی خوبصورت تھی اس سے بھی اچھی حالت پر لوٹ آئی، پہلے سے بھی عمدہ حالت پر لوٹ آئی۔ یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہجرت سے پہلے دیکھیں۔ اب ان 3 باتوں میں سے پہلی بات کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب بعد میں ذکر فرما رہے ہیں، یہ اس وقت میں نہیں ذکر فرما رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، یہ خواب بعد میں آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی تعبیر بھی بتلا رہے ہیں، کیونکہ تب تک اس کی تعبیر پوری ہو چکی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کا ایک ایک ٹکڑا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تعبیر بتلا رہے ہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایسی زمین کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جہاں پر کھجور کے بہت سارے درخت ہیں، تو اس وقت میں نے سوچا تھا خواب کے وقت میں کہ شاید وہ یمامہ یا حجر نامی 2 علاقے ہیں، وہاں پر بھی کھجور کے درخت پائے جاتے ہیں، شاید وہ ہوں گے۔ لیکن بعد میں جب مجھے ہجرت کا حکم دیا گیا تو پتہ چلا کہ خواب میں نے جس سرزمین کو دیکھا تھا کھجور کے درختوں والی، وہ یمامہ یا مقام حجر نہیں بلکہ مدینہ منورہ تھا۔ مدینہ جسے یثرب بھی کہا جاتا تھا، تو مدینہ یثرب تھا۔ یہ تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لی خواب سے کہ وہ جو زمین تھی کھجوروں کی سرزمین، اس سے مراد ہے مدینہ منورہ۔ اور دوسرا، تلوار کو حرکت دی، تلوار کے شروع کا حصہ ٹوٹ گیا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر لی غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ شروع میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو احد کی جنگ کے اعتبار سے شکست کے حالات پیش آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر اس سے لی، اس کی تلوار کے سرے کا ٹوٹنا، یعنی مسلمانوں کو جو احد میں شکست کے حالات پیش آئے وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ حرکت دی، تلوار اچھی ہو گئی، تو اس کا مطلب تھا اس کے بعد سے اللہ نے جو فتوحات مسلمانوں کو دی، فتح مکہ ہوا اور ایمان والے جوق در جوق
لوگ جوق در جوق ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے. یہ ساری باتیں یہ خواب کی تعبیر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بیان فرمائی. اس پوری حدیث سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا تو اس کی تعبیر فوراً کسی سے معلوم کرنا یا تعبیر کا فوراً ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تعبیر بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی بعد میں بھی کسی سے پوچھی جا سکتی ہے. ہم نے تعبیر نہیں پوچھی، خواب ہم نے دیکھا تھا، خواب رہ گیا ویسے ہی ہماری زندگی کے اندر ایک خواب کے طور پر. بعد میں بہت سارے حالات پیش آئے ہماری زندگی کے اندر، سال 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد ہمیں وہ خواب یاد آیا، اور ان 10 سالوں میں ویسے حالات پیش آ گئے جیسا ہم نے خواب میں دیکھا تھا. تو ہم وہ 10 سال پہلے کے خواب کو ان 10 سالوں کے بیچ میں سال 2 سال جتنے بھی عرصے کے بعد ہمارے حالات پیش آئے ہیں، اس وقت اس خواب کو ہم جوڑ کے تعبیر خود نکال سکتے ہیں. تعبیر خواب پیش آنے کے وقت میں بھی ہم نکال لیں اپنی تعبیر، یہ بھی صحیح ہے، یا بعد میں ایک لمبے عرصے کے بعد ہم اس خواب کو یاد کر کے اس خواب کی تعبیر بیچ کے حالات سے جوڑ لیں، یہ بھی صحیح ہے. تعبیر ایسے بھی ہو سکتی ہے خواب کی، جیسا کہ آج کی درس حدیث میں یہی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بات ہے جو اس سے آج کی درس حدیث سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنا ہے، کیا کہ خواب کی تعبیر فوراً معلوم کرنا ضروری نہیں ہے یا فوراً پیش آنا ضروری نہیں ہے. کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے، بعد میں بھی تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے. معلوم نہ کریں، ہم خود اپنے حالات کو سامنے رکھ کر بعد میں بھی اس خواب کو جوڑ سکتے ہیں، وہی اس کی تعبیر ہوگی. ٹھیک ہے. یہ آج کے درس حدیث کا اہم سبق ہے. اس کے ساتھ میں اور 1-2 باتیں یہ بھی معلوم ہوئیں. مدینہ فیدا ہوا المدینہ یثرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مدینہ یعنی یثرب تھا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کر رہے ہیں اس وقت مدینہ کو مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، یثرب نہیں کہا جاتا ہے. یثرب مدینہ کا ایک نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے وہاں پہنچنے سے پہلے تک استعمال ہوا کرتا تھا. اس کے بعد مدینہ نام ہو گیا بس. مدینۃ النبی، مدینہ کے معنی آتے ہیں شہر، مدینۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. بعد میں اتنا استعمال ہوا اس جگہ کا نام ہی مدینہ پڑ گیا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، سب نے مدینہ ہی نام دیا. یثرب کیوں کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ اس ٹائم پر سارے لوگ مدینہ کو مدینہ کے نام سے جانیں یہ ضروری نہیں تھا. بہت سارے لوگ اس کو یثرب کے نام سے بھی جانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ یعنی یثرب، تاکہ جو نہیں پہچانتے ہیں وہ بھی سمجھ جائے کہ اس خواب میں جو زمین تھی اس سے مراد یثرب ہے، یعنی مدینہ منورہ ہے. باقی اب ہمیں کیا حکم ہے؟ عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مدینہ کا ہی لفظ استعمال کریں، یثرب کا لفظ استعمال نہ کریں مدینہ کے لیے. اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے، حرام یا گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے، البتہ ناپسندیدہ ہے. مدینہ منورہ کے لیے مدینہ منورہ ہی کہنا ہے، مدینہ ہی کہنا ہے، یثرب کا نام استعمال نہیں کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال کیا، 2 وجہ، یا تو یہ بتانے کے لیے کہ یثرب استعمال کرنا جائز ہے، بہتر ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، کر سکتے ہیں، نہیں کرنا پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے، یا اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو یثرب کے نام سے جانتے تھے مدینہ کو، ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم یثرب کا ذکر کر رہے ہیں. یہ مقصد تھا، اس کا حکم بیان کرنا مقصد نہیں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو آج کی درس حدیث میں معلوم ہوتی ہے، کسی نے خواب میں تلوار دیکھی اور تلوار کا حصہ ٹوٹتا ہوا دیکھا، تو اس سے خواب کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ حالات بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے. تلوار کو ٹوٹتا ہوا خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ حالات بگڑیں گے. پھر ٹوٹی ہوئی تلوار کو اچھی حالت میں دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ بگڑے ہوئے حالات سدھریں گے. خالی اتنا ہی خواب کسی نے دیکھا، بس خالی تلوار دیکھی، تلوار ٹوٹ گئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بندے کے حالات بگڑیں گے. یا صرف اتنا دیکھا کہ تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، اچھی ہو گئی، تو تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ بندے کے حالات سدھریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تعبیر ہو سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں روز کہہ رہا ہوں، کسی بھی خواب کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. کسی خراب چیز کی تعبیر اچھی بھی ہو سکتی اور اچھی چیز کی تعبیر خراب بھی ہو سکتی. اس کے لیے بہتر یہ ہے پہلی مرتبہ میں اگنور کر دو، دوسری تیسری بیان ہی مت کرو، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. لیکن پھر بھی زیادہ بے چین ہیں، ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے بیان کریں. پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات معلوم کر کے اچھی تعبیر ہو سکتی ہو تو اچھی دے، اچھی تعبیر نہیں بن رہی ہے، سوچنے سمجھنے کے باوجود، اس کے حالات کو دیکھنے کے باوجود، تو اس کو جو بھی تعبیر کا اندیشہ ہے تعبیر ظاہر کرے. ساتھ میں دعائیں بھی بتلا دے کہ بھائی تم یہ دعاؤں کا اہتمام کر لو، خاص طور سے یہ دعا
کہ اللہ اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ یہ دعا ساتھ میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی پڑھ کے اللہ سے مانگ لو کہ اے اللہ اس خواب میں کچھ شر ہے تو اس شر سے آپ مجھے بچا دیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں آج کی درس حدیث میں معلوم ہوئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور کل انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں گے، کل نہیں پرسوں، کل تو منگل ہے، پرسوں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھیں گے تو کیا تعبیر ہوگی اس کی، کیا مطلب اس کی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بتلایا جائے گا احادیث اور علماء کرام کی تشریحات کی روشنی میں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ہر قسم کے برے خوابوں کے شرور و فتن سے، شیطانی مکر و فریب سے اور اس کے شرور سے محفوظ و مامون فرمائیں۔ اچھے خواب آئیں تو اللہ تعالیٰ اس کی اچھی تعبیر ہم سب کو نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔